السلام علیکم۔ ایک فتنہ جو کہ مرزائی لوگ ہیں، یہ قادیانی لوگ ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا پہ بہت وائرل آج کل ہو رہے ہیں، ہر بندے کے پاس آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ختم نبوت کو ثابت کیا جائے قرآن سے۔ تو الحمدللہ یہ اس لانتی مرزائی کو جو ہے میں جواب دینے لگا ہوں اور قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں، اور یہ کس بات سے آگے سے انکار کرتے ہیں اس کو آپ لوگ بھی غور سے سنیے اور سمجھیے گا تاکہ ان کو جواب دے سکیں اور سب کے علم میں ہمارے اضافہ ہو سکے۔ یعنی کہ ہم لوگ بعض کا جب یہ سوال کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کے متعلق پوری ریسرچ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ذرا یہ کلیئر کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب سے پہلے جب ہم قرآن کی آیت کا ذکر کرتے ہیں تو سورت احزاب کی جو آیت نمبر 40 ہے، سورت احزاب کی جو آیت نمبر 40 ہے، اس میں آتا ہے کہ تمام مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جب انہیں کہتے ہیں نا جی، ہم لفظ آ رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہاں پہ لفظ آتا ہے اس سے پہلے اس آیت کے اندر وَخَتَمَ النَّبِيِّينَ، ختم النبیین، ختمہ، پھر یہ لفظ کا ترجمہ پوچھتے ہیں ختمہ کا لفظ کا معنی کیا ہے؟ اب ختمہ سنگل لفظ کے معنی کئی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں مہر بھی آتا ہے، انگوٹھی بھی آتا ہے، یہ لوگ انگوٹھی کہتے ہیں، کئی معنی بنتے ہیں۔ تو اب ختمہ کا مطلب مہر سے مراد یعنی کہ یہ سیل ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی نبوت نہیں آئے گی، اور اگر کوئی کہتا ہے یا مانتا ہے یا اس سلسلے کے جاری ہونے کو کہتا ہے تو وہ مرتد ہے، ٹھیک ہے جی، وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور اس کا ثبوت وہ قرآن سے مانگیں گے اور ہم ان کو قرآن سے اس کا ثبوت دیں گے کہ ختمہ النبیین کا مطلب کیا ہے، کہ یہ آخری نبی ہیں اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، نبیوں کو ختم کرنے والے، کہ اس کے بعد مزید نبوت مزید نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمہ ایک مہر ہے، اپنا ایک سیل ہے، یعنی کہ ایک ایسی مہر ہے کہ سیل ہے، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ میں قرآن کی آیت سے ہی ثابت کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں ہم لوگ سورت آ جاتے ہیں دوسرے سپارے کی یہ آیت نمبر ہے تقریباً 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ٹھیک ہے جی، دوسرے سپارے کی یہ آیت نمبر 7 بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرے سپارے کی آیت نمبر 7، ٹھیک ہے جی، سورۃ البقرہ، اچھا سورۃ البقرہ بھی کہیں گے، اچھا سورۃ البقرہ، اچھا اس کا جو معنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے۔ اب ختمہ لفظ یہاں پہ آ رہا ہے، ختمہ کا لفظ یہاں پہ مہر کا آ رہا ہے، اور مہر سے مراد قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ میں یہیں سے اسی آیت سے ثابت کرنے لگوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے، اس کا مکمل ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ فائنل کر دیا اللہ نے، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ، اور اب ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ فائنل ہو گیا ہے، اور یہ کن لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے، یہ اس سے پچھلی آیت نمبر 6 کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے۔ یہ بار بار کہیں گے جی آپ لوگ قرآن پڑھتے تو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے، تو ان کو ترجمے کے ساتھ ہی ہم ذرا پڑھا رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 6 کے اندر ہے کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے بھی ہم پیچھے والی آیتیں جو 2 ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کر لیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، نمبر 2 آیت ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ یہ سورت نمبر جو ہے سورت اعراف کی آیت نمبر 35 کا یہ حوالہ دیتے ہیں، یہاں اس بات سے وہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 آ جاتی ہے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، یعنی کہ ایک سیل لگا دی ہے، اب ان کے لیے پکا ٹھکا عذاب ہے۔ تو وہاں بھی ختم النبیین کہا گیا، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، ٹھیک ہے جی، ختم النبیین کے نبیوں کو ختم کرنے والے، کہ اس کے بعد اب مزید نبی نہیں آئیں گے۔ اس کا مزید جواب میں قرآن سے دوں گا، کیسے کہ دین مکمل ہے، یہ بھی میں قرآن سے بھی آپ کو آیت نکال کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ دین مکمل ہے نا، مزید دین، اور جو قرآن پاک ہے یہ محفوظ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس سے پہلے اور پچھلی جنہی امتوں کے اوپر جو سب کچھ نازل ہوا ہے ان کے والے جتنی باتوں کا ذکر کر رہا ہے، ابھی قرآن سے سارا اس ویڈیو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد میں تھوڑا آگے چلتا ہوں، یہاں پہ آ گیا۔
یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35، جس کو یہ اکثر جب سوال کرتے ہیں آن لائن کی دنیا میں تو یہ کہتے ہیں جی سورۃ نمبر 35 پڑھیں، اور میں وہ پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو اپنی سمجھ کے مطابق جتنا الحمدللہ میں نے خود سے سارا قرآن اور یہ تفسیر کے ساتھ بہترین، اور میں نے ثابت قرآن سے کر رہا ہوں، ختم اللہ کا مطلب مہر لگا دی ان کے لیے عذاب ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس سال پہ عمل کرنا یا اس سارے معاملات کو دیکھنا، یہ بھی قرآن پاک کی اسی آیت سے میں دوبارہ پھر اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ انسان کو کچھ لگے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس بات پہ آ گیا. اب آگے جی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 35 پہ. اچھا اب یہ پھر سوال یہ کرتے ہیں، اس کے اوپر آ جاتے ہیں جی، آیت نمبر 35 پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اور کیسے ایک آیت کا ترجمہ. اچھا پورے قرآن کو نہیں پڑھتے، مختلف مقامات پہ چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، ایک مقام کو لے کے بڑا گھماتے ہیں آپ کو. دیکھیں، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس، ٹھیک ہے جی، پیغمبر آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہوں یا ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت سے پتہ ہی کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اولاد آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس پیغمبر آئیں گے جو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، یہاں بات سمجھنے والی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے اولاد آدم سے. اولاد آدم کون تھی؟ جو اس سے پہلے بابا آدم علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ آئے، انبیاء اکرام آئے، جتنی انسانیت آئی، اولاد آدم ان سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جتنی بھی انسانیت آئے گی ان کو اولاد آدم کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتے، اب بات سمجھیے گا، یہ ایک عہد لیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ایک پیغام دیا جا رہا ہے تمام روحوں کو، تمام روحوں کو، ٹھیک ہے جی. یہ کیا کہتے ہیں جی اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے حکام تم سے بیان کرے، جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ نہ غمگین ہوگے. یہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آیت اتری اور اس کے بعد بھی نبی جو ہے وہ آئیں گے نعوذ باللہ. جبکہ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم جیسے کہ میں نے سنا بڑا سمجھداری سے مجھے سمجھ آیا، میں آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت جب انسان کو پیدا کیا گیا اور جتنی روحیں تا قیامت تک دنیا میں آنی ہے اور وہ پیدا کر دی گئی ہیں، ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ان تمام روحوں کو سامنے یہ ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ان تمام روحوں کو ایک پہلے سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے تو تم اور وہ جو تم ہی میں سے ہو تو جو میرے حکام تمہیں وہ بیان کرے، تو جو شخص اس پہ تقوی اختیار کرے گا یعنی پہ اس کے عمل کرے گا، ٹھیک ہے جی، اس کو مانے گا، ان لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی. یہ اس کو کہتے ہیں جی مزید نبی آتے ہیں، اپنے جو ہے نا صحابہ اور اندازے لگائی بیٹھتے ہیں. اچھا اس کو میں مزید اس طرح بھی پختہ کرتا ہوں کہ جیسا کہ یہ آیت، ہاں یہاں پہ یہ بھی میں نے ایک آیت پڑھی سورۃ الاعراف کی ہی آیت نمبر، یہ آ جائے گی، یہ تھی اپنا 35، یہ 38 نمبر غالباً یہ آیت آ جائے گی، 37 نمبر اور اس کے بعد والی 37 یا 38 آیت 38 بنے گی، نیچے کو یوں آ رہا ہے. اچھا اس میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سے سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں سے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں. اب میں آیت نمبر پڑھنے لگا ہوں دین مکمل کی آیت نمبر سورۃ معاہدہ کے اندر ہے. یہ کافی ماشاءاللہ بڑی آیت ہے، اس کا میں درمیان سے وہ الفاظ پڑھتا ہوں. الیوم، آج کے دن، اکملت، مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، میں نے تمہارے لیے، دینکم، دین تمہارا، واتممت، اور تمام کر دی میں نے تم پر، علیکم نعمتی، تم پر نعمتیں اپنی، اور پسند کر لیا، ورازیت، اور پسند کر لیا میں نے، لکم الاسلام، تمہارے لیے اسلام کو. بتائیں اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کر دیا؟ مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا، اور تمام کر دی میں نے تم پر اپنی نعمتیں، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو. تو اب کون اس کا انکار کرے گا؟ بتائیں ذرا کون ہے، کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب اس آیت نمبر میں پڑھنے لگا ہوں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 اور 11 کا بھی آگے ترجمہ پڑھوں گا. 10 میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اچھا ہم نے اپنے سے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی
یہاں بات سمجھ، ہم نے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے یعنی کہ آپ سے، اور ہم نے آپ سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگلی یعنی کہ جتنی امتیں پیچھے آ گئی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اگلی سے مراد اگلی نہیں، کیونکہ یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے یعنی کہ جتنی امتیں آ گئی اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے. اور نیچے یہ آیت میں 11 نمبر آیت میں بتایا جا رہا ہے سورۃ الحجر کی، اور جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، آئے گا نہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے جیسے سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیا گیا نا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے، ٹھیک ہے جی، آپ سے اگلی امتوں میں جو آپ سے پہلے آ چکی نا ان ساری اگلی امتوں میں ہم نے رسول بھیجے. یہ نہیں ہے کہ اگلی امتوں میں رسول آئیں گے تو رسول بھیجیں گے، اگلی امتیں آئیں گی تو رسول بھیجیں گے، یہاں یہ ذکر نہیں ہو رہا، اگلی سے آپ سمجھ گئے. آپ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے اگلی جتنی امتیں پیچھے آ چکی ہیں ان میں ہم نے اپنے رسول بھیج دیے، مکمل کر دیا اس بات کو. اور جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آیت نمبر 11 سورۃ الحجر کی، ٹھیک ہے جی. تو یہ ان لوگوں کی وہ کہانی ہے جس پہ یہ آپ کو خاتمہ سے شروع ہوتے ہیں، جس کا لفظ یہ انگوٹھی بھی نکال دیتے ہیں اور مہر بھی نکال دیتے ہیں. تو مہر سے بعد یہ کہتے ہیں جی اسٹیمپ لگ گئی تو کیا چیزیں مکمل ہوگی. اور بھائی اللہ کے بندو ان کو سمجھاؤ، یہ تمہاری باتیں نہیں ہے. اللہ کا جو قرآن ہے وہ گرامر کا محتاج نہیں، گرامر قرآن کی محتاج ہے. ٹھیک ہے جی، ختم النبیین، ٹھیک ہے جی. جب یہ لفظ پڑھا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی مہر ہے جس کا ثبوت قرآن میں ہے، اور جہاں قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ مہر لگا دی گئی، تو جن پہ مہر لگا دی گئی ان پہ اللہ نے اپنا عذاب فائنل کر دیا. اللہ نے کہا ان کے دلوں پر مہر ہے، وہاں کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب انہیں ہدایت دی جائے. ان کے دلوں پہ مہر ہے یعنی کہ ایک سیل ہے. قرآن کی جو مہر ہے وہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ایک سیل ہے. اس کے بعد بہت دوسری کچھ ویڈیوز بھی جلد آپ کے سامنے آئیں گی جس میں پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر مختلف حدیث کا ذکر کرتے ہیں. سورۃ اعراف کا 35 نمبر کا یہ اکثر کہتے ہیں، اس سے یہ بڑا گمان لیتے ہیں. لیکن وہ تمام عالم روح کے اندر جہاں روحیں پیدا کر دی گئی ہیں ساری تا قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آتی، جنہوں نے دنیا کے اندر آنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے اور واپس جانا ہے، ان تمام کے بارے میں، ان تمام کو وہاں سورۃ اعراف کے اندر یہ پیغام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس پہ بھی جو ہے آپ لوگوں کو ذہن کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس بات کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. خاتمہ کے لفظ کو سمجھ گئے. خاتمہ کا مطلب مہر، اور ایسی مہر جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں، پھر عذاب ہی عذاب ہے. اور ایسی مہر جو انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں ذکر کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی. ختم النبیین یہ قرآن میں ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے جی. کہ قرآن میں جس چیز کا ذکر آ گیا، خاتمہ کا جہاں پہ لفظ آ گیا وہاں وہ مہر لگ گئی، وہ چیز فائنل ہوگی. اب قرآن کے باہر آپ جو مرضی مورے اسٹمپے اپنے حساب سے لگائی جائیں، ان کو آگے پیچھے بڑھائی جائیں، جو مرضی کری جائے، ٹھیک ہے جی. تو جو قرآن میں آ گیا وہ فائنل، اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس میں شک کرے گا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے. جو نبوت کا سلسلہ جاری کرے گا یا نبوت کو کے آنے کے بارے میں بیان کرے گا جی کہ نبوت آگے چلے گی، آئے گی، اور یہ پھر اتنے یہ مرتد ہیں، لعنتی ہیں. جب انہوں نے آگے کرنا کیا ہے، جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اپنا ذہن گمراہ کر لیتا ہے تو وہ آگے جب یہ ذکر کریں گے جی، پھر یہ کہیں گے نبی نیا نہیں آ رہا، آپ کی شریعت میں سے ہی نبی آگے چلنے ہیں. تو اس میں سے یہ نعوذ باللہ وہ لعنتی، وہ جو غسل خانے میں گر کے جس کی موت ہوئی، ٹھیک ہے جی، اس مرتد کی مرزائی کی، اس کو پھر یہ کہیں گے جی یہ نعوذ باللہ کہ یہ آگے معاملہ اس نے زلزلہ چلانا لعنتی. جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ نبوت کو ختم کر دیا گیا. اس ویڈیو کو سنیں سمجھے. ان آیات کی جو تصویریں ہیں میں ویڈیو کے اینڈ پہ لگا دوں گا، ان آیات کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی ٹاپکس بھی سارے ان کے لے کے آئیں گے تاکہ یہ باقی علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو رہنمائی دی ہیں، وہاں سے آپ ان ٹاپکس کو پکڑیں، ٹھیک ہے جی، پڑھیں، ذہن میں بٹھائیں، تاکہ یہ لوگ جب بھی آپ کے سامنے آئیں انہیں کہیں. پھر آپ اپنے آپ ان سے وعدہ لیں وہاں پہ، انہیں کہ جی اگر آپ نے بات کرنی ہے ختم نبوت پہ ہم ثبوت دیں گے، آپ سنیں اور پھر آپ اسلام قبول کریں، پھر آپ دین میں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں. ٹھیک ہے جی. ان کی بہت ساری ویڈیوز انہوں نے اپنے اکاؤنٹس پہ لگائی ہوتی ہیں ان لانتیوں نے. تو بہت سارے انجان لوگوں کو اسی طرح یہ پکڑ لیتے ہیں اور خاتمہ اور اس طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں گھما کے اور ایک ایک آیت کو پکڑ کے اس کا اپنے حساب سے وہ پوائنٹ آف ویو بنا کے یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہمارا عقیدہ، اور اسی کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ.